سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مبارك وسلم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قرآن مجید کی جس آیت کی آج تفسیر ہو رہی ہے، اس آیت کو کہتے ہیں آیت میراث. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث میں کے بارے میں جو حقوق جائیداد میں رکھے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں حقوق کے بارے میں فرمایا ہے. قرآن مجید کی یہ آیتیں آیت میراث علم فرائض کے بارے میں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں اور بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے بھی حق رکھے ہیں جو ان کے والدین چھوڑ کر مر جائیں اور دوسرے رشتہ دار چھوڑ کر مریں. عورتوں کا بھی حصہ رکھا ہے جب ان کے والدین اور دوسرے رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی، چاہے وہ اولاد چھوٹی ہو یا بڑی، لڑکی ہو یا لڑکے، مال تھوڑا چھوڑ کر مرے ہوں، میت چاہے جازا، لیکن سب میں حصہ ہے. یہ بات تو پہلے آ چکی ہے. یہ بات آئی تھی اب تک اجمالی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے تفصیلی بیان فرما رہے ہیں. ایک بات تو یہ بات یاد رہے، علم میراث جس کو علم فرائض بھی کہا جاتا ہے، یہ اس مستقل ایک یہ فن ہے. بلکہ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدھا علم فرائض ہے، یعنی میراث کا علم رکھنا اور اس کو حاصل کرنا یہ مستقل ایک آدھا علم قرار دیا گیا ہے. بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ علم فرائض کو سیکھنا فرض عین ہے، فرض ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے حقوق کا پتہ چل جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، وصیت فرماتے ہیں، تمہیں تاکید کرتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاکید فرماتا ہے تمہاری اولاد کے حق کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ ہے دو عورتوں کے برابر. یعنی مرد کو جو حقوق میراث میں سے حق ملے گا اور حصہ ملے گا وہ دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو ملے گا. یعنی لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل. اسی طریقے سے بھائی کو دو بہنوں کے مقابلے کے برابر حصہ ملے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اصول بیان فرما دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے. چونکہ یہی وجہ ہے کہ شہادت کے بارے میں بھی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی سمجھی جاتی ہے. اسی لیے یہاں دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کے حصے میں چلا جائے گا. یہ اصول ہے، ہمیشہ یہی اصول پر، اسی بنیاد پر اور اسی اصول پر ہی میراث تقسیم کی جائے گی. قرآن مجید کی آیت کب نازل ہوئی؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھر پہ تشریف لے کر گئے. وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا، اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چھینٹے مارے، چھینٹے پانی کے.
جس کی وجہ سے ان کو افاقہ ہو گیا۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، میرا جو مال ہے اس کو میں کیسے تقسیم کروں اپنے وارثوں میں، کس کا کتنا حق رکھا جائے گا، اس کے بارے میں آپ مجھے حکم فرمائیے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ ایک شان نزول یہ بھی ہے، ایک روایت یہ بھی ہے، لیکن آگے علماء نے مفسرین نے فرمایا ہے قرآن مجید کی یہ آیت حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہ کوئی اولاد تھی، اور نہ اس وقت جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے نہ ان کے والد صاحب زندہ تھے۔ جس کے اولاد نہ ہو، والد صاحب بھی نہ ہو، اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کلالہ۔ کیا بولتے ہیں؟ کلالہ۔ اور کلالہ کے بارے میں اس صورت کی سب سے جو آخری آیت ہے وہ مستقل طور پر آ رہی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سورہ نساء کی آخری آیت نازل ہوئی ہے، نہ کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی چھوڑ کر مرے یہ اپنے پیچھے، اور ان کے 2 بیٹیاں تھیں، لیکن وہ بچیاں چھوٹی تھیں، گویا کہ بچی ابھی یتیم ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ جو ان بچیوں کے چچا تھے اس نے پورے مال پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، ان کے والد صاحب، بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان کے والد صاحب تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کے چچا نے پورے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں بیوہ ہوں، یہ بچے یتیم ہیں، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے، سارے مال پر قبضہ چچا نے کر لیا۔ اب ان بچیوں کا میں نکاح کیسے کروں گی؟ بغیر مال کے میرے لیے ان کی شادی کرنا، ان کا نکاح کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے۔ اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے تمام حقوق جو اولاد کے ہیں کہ میراث میں سے ان کو کیا ملے گا وہ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو بلایا اور اس کو کہا کہ پورے مال میں سے 2/3 مال ان دونوں بچیوں کو دے دو، 8واں حصہ ان کی بیوی جو تمہارے بھائی کی بیوہ ہے 8واں حصہ ان کو دے دو، باقی جو مال بچے گا وہ تمہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث تقسیم کی اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، جتنا حصہ 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا 1 لڑکے کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے 2 بچیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے، کسی انسان نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑا، اب کس طرح سے میراث تقسیم ہوگی؟ مال کے 2 حصے کریں گے، 50% لڑکیوں کو مل گیا اور 25% دونوں لڑکیوں کو مل جائے گا، تو لڑکے کو گویا کہ ڈبل اور بچیوں کو ہو گیا سنگل۔ اب اس مثال کو دوسرے طریقے سے لیجئے کہ مثال کے طور پر کسی کے 1 لڑکا ہے اور ایک ہی لڑکی ہے، اب میراث کس طرح سے تقسیم کریں گے؟ پورے مال کو 3 حصے بنائیں گے۔ پورے مال کے کتنے حصے؟ 3، 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو مل جائے گا، گویا کہ ڈبل لڑکے کو اور سنگل لڑکی کو، للذکر مثل حظ الانثیین۔ فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ پھر اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، یہاں فوق اثنتین کا ترجمہ کریں گے 2 یا 2 سے زائد، حالانکہ قرآن کے ظاہری الفاظ بتلا رہے ہیں۔ پس اگر کسی کے لڑکیاں
دو سے زیادہ ہوں، دو کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہم یہاں ترجمہ کر رہے ہیں دو یا دو سے زیادہ، اس لیے کہ جو حکم دو سے زیادہ کا ہے وہی حکم دو کا بھی ہے۔ اس لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ تقسیم کیا تھا تو کیا دیا تھا؟ لڑکیوں کو 2/3 مال، جبکہ 2 ہی لڑکیاں تھیں اس کے، 2/3 مال اس کو دے دیا، 8واں حصہ اس کی بیوہ کو دیا گیا، اور باقی مال کو کہہ دیا گیا کہ تم اپنے اوپر تم لے لو۔ 2 یا 2 سے زیادہ چھوڑ کر اگر کوئی مرا ہے فلاحن ثلث ما ترک، تو ان تمام کے لیے 2/3 مال ملے گا جو میت چھوڑ کر مرا ہے۔ یعنی 2 کے لیے بھی وہی حکم ہے، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، یا 200 پر جتنی بھی ہیں، تمام کے لیے 2/3 ملے گا، اس 2/3 میں سے سب کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر کسی کی صرف ایک ہی لڑکی ہو، لڑکا ہے ہی نہیں، یعنی مرنے والے نے اپنے پیچھے صرف ایک بیٹی چھوڑی، کوئی دوسرا اور نہ ان کے کوئی لڑکا نہیں تھا، اب کیا ہے، بیٹی کو کیا ملے گا؟ فلاح النصف، تمام مال میں سے آدھا مال بیٹی کو دے دیا جائے گا، اور جو باقی آدھا بچا ہے وہ ماں باپ پر یا دوسرے رشتہ داروں پر تقسیم کیا جائے گا۔ چونکہ یہاں بیٹا ہے ہی نہیں، جب بیٹا ہے ہی نہیں تو یہاں للذکر مثل حظ الانثیین ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں صرف ایک بیٹی ہے، بیٹا دوسرا ہے ہی نہیں، تو آدھا مال بیٹی کو، چونکہ اکلوتی ہے وہ، نہ بیٹی کے رہتے ہوئے نواز سے محروم، بیٹے کے موجودگی میں پوتے محروم ہوتے ہیں۔ اقرب فل اقرب کا سلسلہ میراث میں چلتا ہے، بیٹے موجود ہیں تو پوتوں کا حصہ نہیں ملے گا، بیٹی ہے تو نواسوں کو کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ قریبی رشتہ دار مرنے والے کے موجود ہیں۔ ہاں بیٹا نہ ہو تب پوتوں میں تقسیم ہوگا، بیٹی نہ ہو تو نواسیوں میں جائے گا نا، صرف اس کے ایک بیٹی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر مرنے والے کے نے اپنے پیچھے صرف ایک بیٹی چھوڑی تو آدھا مال اس کو مل جائے گا، باقی آدھا دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین کے لیے، ماں باپوں کے لیے ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اس مال میں سے جو میت چھوڑ کر مرا ہے، اگر اس کے اولاد ہو۔ مرنے والے نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا دونوں ہوں، لڑکا لڑکی دونوں ہوں، مرنے والے نے مرنے والے کی اولاد موجود ہے، اب ماں باپ کو کیا ملے گا؟ اولاد کا تو آ گیا ہے، لڑکے کو ڈبل، لڑکیوں کو سنگل، صرف لڑکی ہے تو کتنا؟ آدھا مال، لڑکیاں 2 یا 2 سے زائد ہیں 2/3، سمجھ گئے؟ اب بات آ رہی ہے کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے اپنی اولاد بھی چھوڑی ہے اور ماں باپ بھی موجود ہیں، ایسی شکل میں ماں باپوں کے لیے چھٹا حصہ ملے گا 1/6، والد کے لیے بھی اور والدہ کے لیے بھی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یہ شکل تو اس وقت تھی جب اولاد موجود ہے، اور اگر مرنے والے نے اپنے پیچھے اولاد ہی نہ چھوڑی، اولاد تھی ہی نہیں اس کے، تو اب ماں باپوں کا حصہ اور بڑھ جائے گا، صرف ماں باپ ہیں، اب کیا ملے گا؟ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پس اگر مرنے والے کے پیچھے اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کے لیے ملے گا کتنا؟ تہائی حصہ، 1/3، اور باقی مال کس کو ملے گا؟ باپ کو، تو گویا کہ اس کو 2/3 باپ میں چلا جائے گا۔ چونکہ یہ مسائل تھوڑے اس سے گنت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور وہی لوگ ان کو ٹھیک سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسا مسئلہ آ جائے تو دارالفتاء یا دارالقضاء سے رجوع کیا جائے، اپنی پوری تفصیل بتائی جائے، ہم نے یہ چھوڑا ہے، مرنے والے نے یہ چھوڑے ہیں، کیا کس کو کیا ملے گا۔ لیکن بنیادی قرآن کی آیتیں یہی ہیں کہ جہاں سے مسائل نکالے جائیں گے۔ مرنے والے کے اولاد نہیں ہیں، اس کے والدین ہی اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں، تو ماں کے لیے تو تہائی حصہ یعنی 1/3، باقی جو مال بچا ہے 2/3 وہ باپ کو مل جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، مرنے والے نے اولاد تو نہیں تھی، مرنے والے کے اولاد تو نہیں تھی، ماں باپ تھے لیکن بھائی بہن بھی تھے،
اب بھائی بہن ہونے کی وجہ سے ماں کے حصے میں کمی ہو جائے گی، ماں کے حصے میں کمی، حالانکہ چاہے اگرچہ بھائیوں کو کچھ بھی نہیں رہا ہے، لیکن موجود ہونے کی وجہ سے ماں کا حصہ چھٹا ہو جائے گا۔ ابھی تو مل رہا تھا تہائی حصہ ماں کو، اور اب مل رہا ہے بھائی بہن ہونے کی موجودگی میں چھٹا حصہ۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی 1/6، اور باقی حصہ والد صاحب کو دے دیا جائے گا یا دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلی بات یہ بات یاد رہے، میراث تقسیم ہوتی ہے سب سے پہلے مرنے والے کا کفن، دفن، تجہیز اور تکفین اور قبر کا انتظام کیا جائے گا۔ مرنے والا مرا تو سب سے پہلے اس کا انتظام کیا جائے گا، اس کے دفنانے کا، غسل کا، کفن کا، دفنانے کا، اسی میراث میں، اسی مال میں سے یہ خرچہ کیا جائے گا۔ اگر مال بچتا ہے تجہیز اور تدفین کے بعد، پھر سب سے پہلے دیکھا جائے گا اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض ملتا ہے تو پھر قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ قرض کی ادائیگی کے بعد پھر دیکھا جائے گا اس نے مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں کری تھی۔ اگر مرنے والا وصیت کر کے مرا ہے تو پھر تہائی مال میں وصیت نافذ کی جائے گی، گرچہ اس نے وصیت پورے مال کی کر گیا ہو۔ اگر کوئی انسان مرنے سے پہلے پورے مال کی وصیت کر گیا کہ میرا پورا مال انور بھائی کو دے دینا، مر گیا، لیکن مرنے کے بعد پورا مال میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، بلکہ تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ قرض کی ادائیگی کے بعد، تجہیز تدفین کے بعد اور وصیت کے بعد اب اگر مال بچتا ہے تو وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، اس کے حصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے والا مرا اور اپنے پیچھے قرض چھوڑ گیا تو قرض کی ادائیگی نہ ہو، پہلی وارثین مال پر قبضہ کر لیں، بلکہ ایسے آدمی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض دار ہو کر مر جائے، نماز جنازہ بھی اللہ کے نبی اس کا نہیں پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جاتے تو اللہ کے نبی پوچھتے تھے بھئی اس کے ذمہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ میرا قرضہ ہے، تو پھر اللہ کے نبی کہتے تھے بھئی ہے کوئی اس کے وارث جو قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لے؟ اگر کسی نے ذمہ داری لے لی تب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیا کرتے تھے جنازے کی، اور اگر کوئی ذمہ داری نہ لے تو اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ صلو علی صاحبکم، تم ہی اپنے ساتھی کا جنازہ تم ہی پڑھو، میں تو اپنے راستے جا رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض کتنی بری چیز ہے۔ اگر کوئی انسان قرض دار مر جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ اور جگہ کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ یہ رواج ہے، جب مرنے والا مرتا ہے اور جنازے کی نماز سے قبل 5 منٹ یا 10 منٹ دین کی تفصیل گفتگو کی جاتی ہے تمام لوگوں کے سامنے۔ عام طور پر میت میں رشتہ دار، قریبی اور دوسرے لوگ کنبے کے عام طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ جب کسی خاندان پریوار میں کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کے گھرانے کے لوگ، اس کے قریبی رشتہ دار تو عام طور پہ سارے موجود ہوتے ہی ہیں۔ تو ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب بالکل جنازہ تیار ہوتا ہے اور نماز سے پہلے جب سارے لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں تو میت موت کے سلسلے میں ہی بات چیت کی جاتی ہے، اور پھر کچھ وقفے کے لیے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے بھئی مرنے والا مر گیا ہے، اگر اس کے ذمے کسی کا کوئی حق ہو تو اظہار کرے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کے رشتہ داروں کو، اس کے وارثوں کو کہا جاتا ہے بھئی یہ آدمی فلاں کے اپنا تمہارے والد صاحب پر یا تمہارے اس رشتہ دار پر، مرنے والے پر اتنا قرضہ مانگتا ہے، تم ادا کرو گے؟ تو یہ ہاں کرتے ہیں، ہاں ہم ادا کریں گے، ذمہ داری لیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں جے پور میں یہ رواج نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ عام طور پر انسان نہ تو کوئی لکھ کے رکھتا ہے اور بعض مرتبہ بتا کے بھی نہیں رکھتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کم سے کم اپنی اولاد کو اور اپنے قریبیوں کو بتا کر جائے مجھے کس سے لینا ہے
اور مجھ سے کس کو لینا ہے اور میں کس میں مانگتا ہوں، دونوں ہی باتیں ہوں۔ اگر دونوں ہی باتیں نہ پائی جائیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا مر گیا، اس کو کسی سے لینے تھے، بیٹوں کو پتہ نہیں ہے تو یہ کیسے لیں گے، اور وہ بھی سامنے والا بھی سوچتا مر گیا اب تو پنڈ چھوٹ گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا مانگنے والا کوئی اس پہ مانگتا ہے، اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر وہ مانگنے آتا بھی ہے تو اولاد کہتے ہمیں تھوڑی پتہ ہے، تم نے ہمارے سامنے تھوڑی ایسا کیا ہے۔ اصل میں ہمارے ساڑھو صاحب تھے مولانا عارف صاحب قاسمی، نواب عثمان خان 4 دروازے پہ وہ امامت کیا کرتے تھے، ہمارے بڑے بڑے ساڑھو تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ کرفیو لگا تھا نا، ایک دفعہ بقرعید کے موقع پر رام گنج چوپڑ پر کسی عورت کے پولیس والے ڈنڈا مار دیا تھا، اور جس میں دنگا ہو گیا تھا، ایک لڑکا مر گیا تھا اس میں، تو اس وقت کرفیو لگ گیا تھا، بقرعید کے بعد کی ٹائم تھا۔ مولانا امام صاحب چھٹی گاؤں گئے ہوئے تھے، اچانک ان کو سائلنٹ اٹیک آیا اور وہ انتقال کر گئے۔ گھر والوں سے انہوں نے کوئی اپنی بات بہت زیادہ شیئر نہیں کر رکھی تھی، ہاں گھر والوں سے کچھ پیسے لے رکھے تھے، 2-4 لاکھ روپے، 2-3 لاکھ بھائی سے لے رکھے ہیں، کچھ اپنے پاپا سے لے رکھے تھے، اور وہ کاروبار میں نگینے کاروبار میں لگانے کے لیے لے رکھے تھے۔ تو گھر والوں کو اتنا پتہ تھا کہ بھائی ہمارے پیسے مولانا کے پاس ہیں اور کاروبار میں لگا رکھے ہیں، یا یہ کہ وہ مولانا یہ کہتے تھے میں اب جب آؤں گا گھر، بیچ میں 4-5 مہینے نہیں گئے تھے، کہ میں لوگوں میں پیسے مانگتا ہوں، لوگ جب میرے پیسے دے دیں گے تب میں گھر آؤں گا۔ تو صرف گھر والوں کو اتنا پتہ تھا کہ بھئی مولانا لوگوں میں پیسے مانگتے ہیں اور وہ لوگ پیسے نہیں دے رہے، لیکن کتنے پیسے ہیں، کس میں ہیں، یہ تفصیل معلوم نہیں تھی۔ بقرعید سے 2 دن پہلے مولانا جب عشاء کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو 1-2 لڑکے ان کے پاس خدمت کے لیے آتے تھے۔ عام طور پر ہر امام صاحب سے کوئی نہ کوئی 1-2 آدمی لڑکے جڑے رہتے ہیں جو مولانا کے قریبی ہوتے ہیں۔ تو مولانا ایک پرچی پہ کچھ لکھ رہے تھے، اور پھر اس لڑکے سے کہا یار لوگ میرے پیسے نہیں دے رہے ہیں، اتنے پیسے لوگوں میں مانگ دو، صرف پرچی اتنی دکھائی، پڑھا نہیں، اردو میں لکھی ہوئی تھی، اتنے لوگوں میں پیسے مانگتا ہوں، اور وہ رکھ لی۔ مولانا چھٹی گھر چلے گئے اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا 8-10 دن کے بعد جب ہم ان کے کمرے میں گئے تھے اور ہم نے جب تالا کھولا تو ہم نے ان کے بسترے چیک کیے، تو بستروں سے 2 پرچیاں نکلی تھی، ایک میں حساب لکھ رہا تھا 14.5 لاکھ کے قریب، کتنا 14.5 لاکھ، دوسری پرچی میں حساب لکھ رکھا تھا تقریباً 16.5 لاکھ یا 16 لاکھ کے آس پاس۔ اس میں صرف اتنا تھا، صرف نام تھا اور پیسے آگے لکھ رکھے تھے اردو سے دونوں پرچیوں میں، جیسے مثال کے طور پر انور بھائی 2 لاکھ۔ اب انور بھائی کہاں رہتے ہیں یہ پتہ نہیں، تفصیل معلوم نہیں ہے، ایسے ہی کسی اور میں پیسے ہیں، اس کا لکھ رکھا تھا فلاں آدمی اتنے روپے، تفصیل معلوم نہیں ہے، نہ ان کے نمبر تھے۔ ہم نے ان کی بہت کوشش کری کھوجنے کی، بہرحال چند ناموں کا کچھ پتہ چلا، اور پھر وہاں ایک تعزیتی پروگرام رکھا تھا مسجد میں، چونکہ 14 یا 15 سال وہاں امام رہے تھے، وہ سن 2005 میں امام لگے تھے، اور انتقال جب ہوا تھا جب وہ کرفیو لگا تھا، تو ان کا کافی لمبا چوڑا حساب تھا، لیکن نہ بتانے کی وجہ سے یا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کسی تک پہنچ نہیں پائے، صرف 1-2 آدمیوں تک پہنچ پائے، اور انہوں نے بھی آج تک پیسے نہیں دیے۔ البتہ مولانا کے جنازے میں ہم جب گئے تھے تو جے پور سے 2-3 بسیں گئی تھیں اس محلے سے، وہاں جنازے سے پہلے باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا بھئی جے پور والے جو آئے ہیں مولانا تمہارے درمیان تقریباً 14-13 سال رہے، اگر مولانا میں کوئی پیسہ اگر مانگتا ہے یہاں موجود ہے تو ابھی مانگ لے، گھر والے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں آیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے جے پور والوں کو فلاں کے پیسے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنا فرض نبھایا، لیکن مولانا کے جو پیسے یہاں والوں میں تھے وہ آج تک نہیں ملے ہیں، جبکہ مولانا کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، یتیم، اب جا کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن پہلے تو یتیم ہی تھے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے نہ بتانے سے، تو انسان کو چاہیے کہ کسی نہ کسی کو تو یا تو حساب کی کتاب لکھ کے رکھے، یا کم از کم اپنے گھر والوں کو قریبیوں کو بتا کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میراث جو تقسیم کی ہوگی یہ ان قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کے بعد ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر مرنے والے نے اپنے پیچھے بھائی بہن چھوڑے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کے لیے 6ٹھا حصہ ملے گا، من بعد وصیہ، اس وصیت کے بعد جس کو وہ کر کے مرا ہے۔
جس کی وہ وصیت کر کے گیا، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو قرض ہے اس کے ذمہ تھا پہلے وہ ادا کیا جائے گا۔ تفصیل کیسے ہے تب اس کی پوری، مرنے کے بعد فوراً پہلے سب سے پہلے اس کے مال میں سے کس کا انتظام کریں گے؟ تجہیز، تکفین، تدفین کا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر وصیت، تہائی مال میں وصیت نافذ کی جائے گی اگر وہ وصیت کر کے مرا ہے تو، اور پھر چوتھے نمبر پر آتا ہے وارثوں کے اندر میراث کی تقسیم۔ لیکن آدمی ان دونوں چیزوں کا خیال نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تجہیز و تدفین تو ہوتی ہے، لیکن نہ تو وصیت نافذ کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی کے قرضے کی خاص خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ یہ ضروری اور لازمی ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے بیٹے پوتے اور تمہارے باپ دادا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے تمہارے نفع کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، جو اللہ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہیں، مقرر کردہ ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے تمہاری اس پر نہیں رکھا ہے، نفع نقصان پر، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے مقرر کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا تمہارے زیادہ نفع بخش ہوں گے تمہارے لیے، یا تمہاری اولاد تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی انسان کے لیے والدین زیادہ نفع پہنچاتے ہیں اور کبھی کبھی کسی کے لیے اولاد زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر یہ اختیار صرف مرنے والے پر چھوڑ دیا جائے اور انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو انسان کیا دیکھتا؟ اپنی اولاد میں سے بھی سب سے زیادہ حق اس کو دیتا جو اس کی زیادہ خدمت کرتا، یا والدین کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے، بلکہ حصے خود مقرر کر دیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے۔ اس میں کسی انسان کی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں لڑکی کو مل رہا ہے سنگل اور لڑکے کو مل رہا ہے ڈبل۔ اب عقلی طور پر یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ بھئی لڑکی تو ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، باہر بیچاری کمانے بھی نہیں جائے گی، لڑکا تو تندرست ہے، طاقتور ہے، باہر کمانے بھی جا سکتا ہے، تو لڑکے کو تو ڈبل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ڈبل تو کس کو دینا چاہیے؟ لڑکی کو، اس لیے کہ لڑکی کمزور ہے تاکہ بیچاری گزر بسر کر سکے۔ لیکن اللہ نے لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل رکھا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ہماری عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ لڑکی ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، نوکری کرنے کہیں جا نہیں سکتی، تو اس لیے حصہ زیادہ اس کو ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میراث تقسیم میں جو حصے کو مدار رکھا ہے وہ رکھا ہے عام طور پر ذمہ داری پر۔ عام طور پر عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا ہے۔ نہ ان کے ذمے گھر کا نظام چلانا ہے، نہ ان کے ذمے کاروبار کا نظام چلانا ہے، نہ ان کے اوپر کمائی کی ذمہ داری ہے، نہ گھر کے انتظام کی ذمہ داری ہے۔ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل فارغ کر دیا ہے۔ بیٹی ہے تو ماں باپ کے ذمے اس کا خرچہ ہے، بہن کی شکل میں ہے تو بھائیوں کے ذمے ہے، اگر ماں ہے تو بیٹوں کے ذمے ہیں کہ بیٹے اس کی پرورش کریں۔ عورت کسی بھی حال میں ہو، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، یا پھپھو ہے یا خالہ ہے، کسی بھی حال میں عورت کے اوپر اس طریقے کی ذمہ داری کوئی اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے کہ تو کما کر لے کر آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فری کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ سیرت جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، عرب کے اندر تو دستور یہ تھا کہ بچہ پیدا بھی ہو گیا تو اپنے بچے کو بھی دودھ پلانے کی بھی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، باپ دودھ پلانے کا انتظام کروائے۔ اس وجہ سے دایاؤں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ عورت کو تو بالکل فری کر دیا ہے، حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی پر یہ بھی دباؤ نہیں بنا سکتا کہ تم میرے ماں باپوں کے کپڑے دھل، اس کا بھی حق نہیں ہے، بلکہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل فری کر دیا ہے۔ جب عورت کی ذمہ داری ہی کم ہے تو مال بھی اس کو کم ملے گا۔ بیٹے کی ذمہ داری، لڑکی کی ذمہ داری تمام ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کا خیال کون رکھے؟ بیٹا رکھے۔ بہن اگر بیوہ ہو کر آ گئی، یا یہ کہ دماغی اعتبار سے توازن ان کا بیکار ہے، شادی ہم کر نہیں سکتے، تو اس کی ذمہ داری کون نبھائے گا؟ بیٹے ہی۔ ہر حال میں
लड़कों की ज़िम्मेदारी है तमाम चीज़ों को लेकर चलने की। अब अगर मिसाल के तौर पर किसी के एक बेटा हो और माँ बाप उसके बूढ़े हो गए हों, बहनों की भी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर हो, फूफों की भी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आ जाए। अब अगर कोई उस वक्त जब बाप मर रहा हो तो उसको पता है मेरा बेटा अकेला पिसता है, पूरे घर के खर्चा चला रहा है, अब कोई बाप गवारा करेगा कि मेरे बेटे को कम हिस्सा मिल जाए, मेरी बेटियां जो उनको डबल मिल जाए? कोई नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि माँ बाप समझ रहे हैं बेटे की तमाम जिम्मेदारी हैं, बहनों का भी ख्याल रखना है, शादियाँ भी करेगा, इनको कमा कर लाएगा, खिलाएगा भी। तो बेटियों की ज़िम्मेदारी मर्दों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होने की वजह से अल्लाह ताला ने लड़के के लिए डबल और बेटे के लिए सिंगल रखा है। दूसरी बात, लड़का जितनी शक्लों में वारिस बनता है, औरत उससे कई गुना ज़्यादा तरीके से वारिस बनती है। माँ है तो माँ के एतबार से उसको हिस्से मिलेगा, बीवी है तो बीवी के हिस्से एतबार से उसको हिस्सा मिलेगा, औरत अगर बेटी की शक्ल में है तो बेटी की शक्ल में उसको हिस्सा मिल रहा है। तो कई तरीके से उसको मीरास में हिस्सा मिल रहा है। अगर इन तमाम सूरतों को जमा कर लिया जाए तो औरत तो कोई औरत गरीब बची नहीं सकती। लेकिन कमज़ोरी ये है कि हम अब औरतों को मीरास में हिस्सा देते ही नहीं हैं, सारे पर बेटे या भाई कब्ज़ा कर लेते हैं। चूँकि हमारे अंदर, हम हिंदुओं में रहते हैं, हमारा अंदर हिंदुआना रस्म है। अब जाकर इन्होंने ये कानून बनाए हैं कि लड़की को भी बराबर का हिस्सा दिया जाए, वरना हिंदुओं में मीरास तकसीम करने की बेटियों को कोई शक्ल है ही नहीं। वही रिवाज हमारे अंदर आ गया है। लेकिन इस्लाम ने तो पहले दिन से ही औरतों का ख्याल फरमाया है और मुस्तकिल उनको वारिस करार दिया है। तो अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक़ का ज़्यादा ख्याल किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।